السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گزشتہ ایک ویڈیو تجارت بزنس کے موضوع پر تھی، تو ایک صاحب نے وہ دیکھی اور دیکھ کر اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا اور یہ بات مجھے کہی کہ تجارت اور بزنس کے موضوع پر احادیث اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کچھ ضرور اس کے بارے میں لے کر آؤں۔ میں تو ایک قاصد کی طرح ہوں آپ حضرات کے درمیان، اصل باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے حاصل کر کر صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کی وساطت سے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ تجارت ہے۔ پھر دوستو، اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ ہم سے سوال کرے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، ہم اس کو کسی بھی مسجد کے اندر لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ یوں قیام ہوتا ہے، اس طرح کا رکوع ہوتا ہے، پھر سجدہ ہوتا ہے، پھر تشہد پڑھتے ہیں، پھر یوں سلام پھیر دیتے ہیں۔ اور کوئی آدمی کہے کہ تم لوگ حج کس طرح کرتے ہو، تو حج کے ساتھ جو ہمارے مناسک منسوب ہیں، یہ حج کرنے والے جو قافلے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو بھیج دیں گے اور کہیں گے کہ یہ قافلہ حجاز میں جا کر حج کرے گا، آپ اس کے اعمال دیکھ لینا، جس طرح یہ کرے گا وہ جو اعمال ہوں گے وہ حج کے ہوں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہمیں روزے کا کہے تو ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یار یہ رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کی باریں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی، تراویح ہوگی اس کے اندر، اور دن کو مسلمان روزہ رکھیں گے، رات کو تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارا ایک رمضان کا اور روزے کا جو ہے یہ منظر ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے تو اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ اگر ہم سے کہے کہ اسلام یا مسلمان تجارت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس وقت معیاری اور اسلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم تجارت اور معاملات کا لین دین دکھلانے سے قاصر ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس نہ ایسا کہیں پر کوئی منظر ہے، نہ کہیں آبادی ہے، کہیں پر بھی یہ تصور نہیں پایا جا رہا ہے۔ اور اکثر ہمارے ذہن کے اندر اور ہمارے مطالعوں کے اندر اور ہمارے جو سوچ اور فکر ہے اس کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، غریب تھے، بڑے ہو گئے، غریب تھے، شادی ہوئی، غریب تھے جی، پھر نبوت ملی، پھر غریب تھے، پھر مزید شادیاں ہوئیں، پھر بھی غریب تھے جی، ایک وقت کا کھاتے تھے اور دوسری وقت کا جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ کیفیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دی تھی، لیکن اس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ تھا وہ غربت والا نہیں تھا کہ کہیں پر بیٹھ جاتے اور جی لوگ جو ہے وہ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیے دیتے، تحفے تحائف دیتے، نذرانے دیتے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوجہد کی، محنت کی، مشقت کی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 4 سال کے بچپنا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ 10 سال، 11 سال، 12 سال کی عمر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا پورا ریوڑ خود اپنی ذمہ داری کے اوپر لے کر ان کو گئے ہیں اور چرایا ہے۔ اب یہ سنت تو ہمیں پتہ ہے کہ بکریاں چرائی ہیں، یہ سنت ہے، لیکن اس کی علت اور وجہ وہ سوچ جو ہے وہ پیسوں کو حاصل کرنا ہے، تاکہ میں ان روپیوں سے، اگر میری یتیمی کا وقت ہے اور میں لاچار ہوں اور میرے سر کے اوپر اگر دست شفقت رکھنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ جو مجھے سنبھال سکے، تو دوسروں کی محتاجی سے اور دوسروں کے احسان سے بچنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنے کے اندر بکریاں چرائیں،
جو مال اور جو قیمت حاصل ہوئی وہ اپنے چچا کو آ کر دی کہ یہ میرے اوپر خرچ کریں۔ اور اس کے بعد جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر ہے، حضور علیہ السلام کی بزنس اس حد تک پہنچ چکی تھی اور اس حد تک کاروبار پہنچ چکا تھا کہ آپ علیہ السلام نے تجارت کا قافلہ لے کر شام کی طرف، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا، ان کی پیسے تھے، ان کی انویسٹ تھی، اس کو لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100% کامیاب تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 1% اگر مجھے کمائی جو ہے وہ حاصل ہوتی تھی، 1% اگر مجھے نفع حاصل ہوتا تھا، تو جس بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے 2% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کما کر تشریف لے کر آئے تھے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور یہ ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے کہ صرف ہمارے ملک کے اندر مسلمان جو ہیں وہ تجارت کو چھوڑ کر ساری کی ساری زندگی، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 3 سال 4 سال، اس کو اتنا بڑا بستہ پہناتے ہیں، بیگ پہناتے ہیں، اسکول کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے خرچوں پہ خرچ، اسکول کی، کتابوں کی، اس کے آنے جانے کی، اور وہاں پر جو ہے اس کی پھر ہوم ٹیوشن لگا کر اس کے اگلے دن کی جو کلاسز ہے اس کی تیاری کروانی ہے، اور 25 سال 30 سال تک اسی دوڑ کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے، پھر مجھے فلاں جاب ملے گی۔ بچپن کے اندر پہلی کلاس کے اندر وہ بیٹھا ہے، نرسری کے اندر ہے، KG کے اندر ہے، چھوٹا بچہ ہے، پہلے دن اسے استاد یہ پوچھتا ہے آپ کیا بنو گے؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا جی میں پائلٹ بنوں گا، جی میں انجینئر بنوں گا۔ بھائی اگر انجینئر اور یہ پائلٹ بننا ہے اس کی کچھ حد مقرر ہو، لیکن ہر بچے کو ایک ہی لگام کے ساتھ ایک ہی طرف ہانک دینا یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، جس سے ہمارا معاشرہ، ہماری نسلیں کمزور ہو رہی ہیں۔ اپنے بچوں کو تربیت ہم اس لحاظ سے دیں کہ ان کے اندر چستی آئے، ان کے اندر جو ہے وہ سستی نہ آئے، تھکان نہ آئے، وہ ہر وقت چست ہو، اپنے کام خود کر سکے۔ اپنے بچوں کو کبھی اس بات کی تربیت دیں کہ ہمارے جو ہے وہ گھر کی صفائی کریں، برتنوں کو جو ہے وہ دھو دیں۔ کس طرح بچہ پانی سے کھیل سکتا ہے، لیکن اس کو تربیت دیں کہ یار یہ تم نے برتن دھونے، آج یہ تم نے اپنا جو ہے یہ آج تم نے اپنی قمیض دھونی ہے، اپنی شرٹ دھونی ہے، آج تم نے اپنی ٹوپی دھونی ہے، جرابیں دھونی ہیں، اپنے جوتے جو ہے آج تم نے خود پالش کرنے ہیں۔ اس سے اس کے اندر چستی آئے گی، یہاں سے اس کی ہم بزنس کی تربیت کریں تاکہ اگلی نسلیں ہماری ضرور بزنس کے لیے اور کاروبار کے لیے کھڑے ہو سکے، اپاج نہ ہو، وہ منگتے نہ ہو۔ ایک جانور ہے وہ جنگل کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اکثر وہ ٹھنڈے علاقوں کے اندر ہوتا ہے۔ آپ نے گوگل کرنا ہے، یوٹیوب کے اندر دیکھنا ہے اس کو، تو میں اس کی تصویر بھی یہاں پر ایڈ کر دوں گا۔ تو وہ جنگل کے اندر پایا جاتا ہے، اور میں نے اس کو ریسرچ کیا جس وقت، تو وہ دن اور رات محنت کر رہا ہے۔ بڑے بڑے درخت اور بڑے بڑے جو ہے وہ دیو ہیکل درخت جو ہے وہ اپنے دانتوں سے اور اپنے منہ سے اس کو کاٹ دیتا ہے، اور کاٹ کر اس کے پھر ٹکڑے کرتا ہے۔ ٹکڑے کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ندی کے اندر یا پانی کے اندر اس کو ڈیم بناتا ہے، اور اس پانی کو روکتا ہے، روک کر مضبوط اس کو دیوار سے وہ ڈیم بنا کر اس کو روکتا ہے۔ روکنے کے بعد اس کو کیا کرتا ہے کہ اپنا گھر بناتا ہے، اور اپنا گھر وہ مٹی اور جو ہے کیچڑ اور اس سے بناتا ہے، گھاس اور درخت، ان چیزوں سے بناتا ہے، اور اس کا جو اپنا دروازہ ہے اپنے گھر کا وہ پانی کے اندر رکھتا ہے تاکہ حملہ کرنے والا جو ہے وہ اندر نہ آ سکے۔ یہ چوہے کی طرح، عام چوہوں کی طرح ہے، لیکن اس کی جسامت اور تھوڑی جو ہے اس سے مختلف ہے۔ اور اس کو جو ہے یہ گوگل کے اندر میں نے اس کو دیکھا، اس کو انجینئر جانور کہتے ہیں، کہ انجینئر چوہا ہے یہ، ہماری زبان کے اندر اس کو تعبیر کیا جائے تو چوہا ہے، ایک اس کے انگلش کے اندر نام ہے، تو بیور ہی ہے، ویور اس قسم کو اس کا کوئی نام ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ جنگلی چوہا کے ساتھ اس کی تعبیر کی جاتی ہے اردو کے اندر۔ تو وہ اتنی محنت کرتا ہے اور اتنی مشقت کرتا ہے، اور ہم جو انسان ہیں، ہمارے انسانوں کے اندر، خاص طور پر مسلمانوں کے اندر اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو چست بنانا ہوگا، کھڑا کرنا ہوگا، چھوٹے سے سرمایہ سے شروع کریں، سب سے چھوٹے سرمایہ سے ہم شروع کریں، بہت بڑے سرمایہ کی طرف نہ جائیں۔ اگر ہمارے پاس 100 روپے 10 روپے اس سے بھی اس کو اس نیت سے رکھیں کہ 1 مہینے کے بعد یا 10 مہینے کے بعد میں نے ان سے اپنی جو ہے وہ کاروبار شروع کریں، چھوٹا سا کاروبار شروع کریں، اور اس کے اندر عبادت سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اس کو کریں گے، اس کے اندر برکت ہوگی۔ اور اپنے سر پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہاتھ رکھوائیں کہ اللہ آپ ہی میرے ذمہ دار ہیں، میرے باس آپ ہیں، میں اور کسی کو نہیں بنا رہا ہوں۔ مشورہ ضرور لیں، قرض نہ لیں کسی سے،
کسی دوسرے کی انویسٹ کے اوپر ہم لوگ یہ کام نہ شروع کریں. اس سے ہمارے کاروبار کے اندر ترقی آئیں گی. جب کاروبار کے اندر ترقی آئیں گی پھر اسلام مضبوط ہوگا. پھر قرآن و حدیث بیان کرنے کے اندر کسی کے لیے کوئی ہچکچاہٹ یا کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. پھر دل سے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا اس کو پورا کرنے کے اندر ہم آزاد ہوں گے اور ہمیں کسی ماحول کی پھر محتاجی نہیں رہے گی. پھر اسلام عام ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے آباء و اجداد اور ہمارے جو دین سکھلانے والے ہیں, دین بتانے والے ہیں, ان کو نظر کے سامنے رکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 35 سال کی عمر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 4-5 سال کی عمر سے لے کر 35 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی. اس کے بعد نبوت آئی تو وہ جو اسلام کی جو خدمات تھی ان کی ذمہ داری زیادہ آ گئی. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ بہت ہو چکے تھے. پھر ان کو سسٹم چلا سکتے تھے. لیکن کچھ بھی نہ ہو اور چھوڑ کر پھر کہے کہ یار میں دین کو سنبھالتا ہوں اور دین کی محنت کرتا ہوں, تو یہ نہیں ہے. معاملات کے اندر دین کی محنت کو شعبوں کے اندر زندہ کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن سب کو چھوڑ چھاڑ کر صرف دین کے لیے یکسو ہو کر اور رہبانیت اختیار کر کر بیٹھ جانا کہ دین مجھے پالے گا, یہ جو ہے یہ دین کے ساتھ جو ہے یہ ناانصافی ہے. اس لیے اپنے آپ کو خود سنبھالیں, اپنی اولادوں کو خود سنبھالنے کی کوشش کریں, والدین کے ساتھ مشاورت کے ساتھ, معاونت کے ساتھ اور ان کی رہنمائی کے ساتھ, ان کے تعاون کے ساتھ اور ان کے اعتماد کے ساتھ چلیں گے. زندگی کے اندر بہت زیادہ فائدہ ملے گا. اور اپنے ایسے 1-2 خیر خواہ بنائیں کہ جن سے تجارت کے بارے میں اور بزنس کے بارے میں ان سے رہنمائی لیں, وہ ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ گائیڈ کرنے والے ہوں اور اچھے طریقے کے ساتھ ہماری رہنمائی کرنے والے ہوں. ہماری جو ہے جسامت ہے, ہماری خاندان اور ہماری جو ہے وہ سرمایہ کے لحاظ سے ہمیں وہ مشورہ دے رہے ہوں اور اس حساب سے ہمیں لے کر وہ چل رہے ہوں. ان لوگوں سے مشورہ کریں, یہ بھی سنت عمل ہے. مشورہ کریں, استخارہ کریں, ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کریں. یہ چیزیں جس وقت ہماری زندگی کے اندر ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری زندگیوں کے اندر آزادیاں نصیب فرمائے گا, اسلام پسندیاں نصیب فرمائے گا. ہم گناہوں کی طرف کم اور جو ہے نیکیوں کی طرف زیادہ جائیں گے. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات نے مجھے وقت عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس سے کہیں زیادہ بہتر, مجھ سے زیادہ بہتر ایسا آدمی عطا فرمائے کہ جس سے آپ زیادہ سیکھ سکیں. اور آپ حضرات کی وساطت سے, آپ حضرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی دنیا آخرت کے اندر کامیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.